کھا لیتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت کافی وحشی ہو گئی تھی اور سب اپنے اپنے طریقے سے اسے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ دیوار پر چلنے لگتی ہے۔ جیپ کا فادر اسے شوٹ کرتا ہے لیکن اس کے ہاتھ سے گن نیچے گر جاتی ہے تو جیپ اسے اٹھا کر اس پر پوائنٹ کر دیتا ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ مجھے تو تم روک لو گے، لیکن وہ بیبی پھر بھی زندہ نہیں بچ سکتا۔ تبھی وہ پیسنجر اپنی گن سے اس بوڑھی عورت کو شوٹ کر دیتا ہے جس سے وہ مر جاتی ہے۔ اب اس کپل میں سے ہسبینڈ کافی زخمی ہوا تھا جس کو اس بوڑھی عورت نے کاٹا تھا۔ وہ اسے ہاسپٹل لے جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، لیکن جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں ان کی گاڑی میں مکھیاں بھر جاتی ہیں جس سے وہ واپس آ جاتے ہیں۔ تبھی وہاں پر مائیکل پولیس آفیسرز کی کار میں آتا ہے۔ جیپ کا باپ کافی ڈرا ہوا ہوتا ہے تو وہ اس پر گن پوائنٹ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے دانت دکھاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے ایک بوڑھی عورت آئی تھی جس کے دانت کافی عجیب تھے، تو مائیکل انہیں اپنے دانت دکھاتا ہے تو وہ نارمل ہوتا ہے۔ جیپ کا فادر کہتا ہے کہ ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے تو تم پلیز یہاں سے ہم سے دور چلے جاؤ۔ مائیکل کہتا ہے کہ پاگل پن مت دکھاؤ، اس بوڑھی عورت جیسے اور بھی لوگ آئیں گے اور ہمیں مل کر ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ مائیکل اپنے ویپنز میں سے انہیں ایک ایک گن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر کوئی آئے تو ان کا ہمت سے مقابلہ کرنا، لیکن چارلی سے کہتا ہے کہ تم اپنا ہاتھ ہلکا ہی رکھنا۔ وہ سب اندر آ جاتے ہیں۔ اندر کافی اندھیرا ہوتا ہے۔ جیپ اور چارلی نیچے ہوتے ہیں اور مائیکل اپنے ساتھ باقی لوگوں کو اوپر چھت پر لے آتا ہے۔ تبھی وہاں پر ایک آئس کریم والا آتا ہے جو کہ کافی عجیب تھا۔ اس کے دانت بھی اسی بوڑھی عورت جیسے تھے۔ وہ بھی پوزیسڈ ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کافی لمبے لمبے تھے۔ وہ ان پر اٹیک کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن تبھی وہ سب اسے شوٹ کر کر مار دیتے ہیں۔ اسی طرح ان کی طرف اور بھی گاڑیاں آ رہی تھیں جس میں وہ سب پوزیس لوگ بھرے ہوئے تھے، لیکن وہ ان سے نہیں ڈرتے اور ایک ایک کر کے سب کو شوٹ کر کے مارتے جا رہے تھے۔ وہ کپل بھی نیچے ہوتا ہے تو تبھی ایک لڑکی آتی ہے، اس کپل میں سے آدمی کو کھینچ کے باہر لے جاتی ہے اور اس کی وائف سے کہتی ہے کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تبھی مائیکل وہاں پر آتا ہے اور ان سب پوزیس لوگوں کو مار دیتا ہے۔ اب جیپ کا باپ مائیکل سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا ہے، تو مائیکل کہتا ہے کہ انسانوں نے گوٹ کے ساتھ ہمیشہ سے برا کیا، اور اب اس بار جب گوٹ کا انسانوں پر سے بھروسہ اٹھ گیا تو اس نے یہ سوچا کہ ان کو ختم کر دینا چاہیے، اس لیے اس نے موت کے فرشتے بھیجے جو اب ایک ایک کر کے انسانوں کو ختم کر رہے ہیں، اور یہ پوزیس لوگ تو صرف ایک سورس ہے۔ جیپ مائیکل سے پوچھتا ہے کہ تم یہ سب کیسے جانتے ہو، تو مائیکل اس سے کہتا ہے کہ کل تک میں بھی فرشتہ تھا لیکن میں نے خود کو انسان بنا لیا۔ وہ کہتا ہے کہ گوڈ کا اب یہی پلان ہے کہ انسانوں کو ختم کر دیا جائے، لیکن میں یہاں دنیا پر اس لیے آیا کیونکہ مجھے اس بچے کو بچانا ہے جو کہ چارلی پیدا کرنے والی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر دنیا کو بچائے گا اور اس کا بچنا بہت ضروری ہے۔ چارلی حیران ہو جاتی ہے کہ میں تو ایک معمولی سی ویٹریس ہوں تو میرا بیبی ایسا کیسے کر سکتا ہے، تو مائیکل اس سے کہتا ہے کہ گاڈ کے نزدیک امیری غریبی کچھ نہیں ہے، ہمیں صرف اس بچے کو بچانا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب یہ لوگ یعنی پوزیس لوگ ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر ہم پر اٹیک کریں گے۔ اب اوپر چھت پر وہ کوک اور وہ پیسنجر ہوتے ہیں، وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کوک اس پیسنجر سے پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس یہ گن آلریڈی کیوں تھی، تو پیسنجر اسے بتاتا ہے کہ یہ میں نے اپنی پروٹیکشن کے لیے رکھی ہوئی تھی، کیونکہ لوگ اگر فرض کرو مجھے نقصان پہنچا بھی دیتے ہیں تو میں انہیں اس گن سے ڈرا دیا کرتا تھا۔ کوک بھی اسے اپنے بچپن کی باتیں بتانے لگتا ہے کہ جب بھی میں اٹھتا تھا تو میرے ڈیڈ مجھ سے پوچھتے تھے کہ بیٹا کیا تم نے کوئی ایسا کام کیا جس پر تمہیں پراؤڈ فیل ہو۔ وہ دراصل اس واقعے سے یعنی اس اٹیک سے ڈر چکے تھے تو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اور ایسی باتیں بھی کر رہے تھے جن سے ان کی ویکنیس کا پتہ چلے۔ ادھر جیپ مائیکل سے پوچھتا ہے کہ تم گاڈ کے لیے کیا کام کرتے تھے، تو مائیکل اسے بتاتا ہے کہ گاڈ کی ایک آرمی ہوا کرتی تھی جسے میں لیڈ کرتا تھا۔ جیپ اسے کہتا ہے تو پھر تم گاڈ کو چھوڑ کر کیوں آئے، تو مائیکل کہتا ہے کہ مجھے ان کا ایک فیصلہ اچھا نہیں لگا۔ مائیکل جیپ سے کہتا ہے کہ جب گاڈ نے فیصلہ کیا کہ وہ انسان بنائیں گے تو میں بہت خوش تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ انسان پیدا ہو رہے ہیں اور پھر بڑے ہو کر ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں اور ان میں لالچ آتا جا رہا ہے، تو لگا تو مجھے بھی بہت برا، لیکن جب گاڈ کو ان پر سے ٹرسٹ ہٹ گیا تو گاڈ نے یہ فیصلہ لیا کہ ان کو ختم کر دیا جائے، لیکن میں انسانوں میں کافی زیادہ انٹرسٹڈ تھا۔ میں نے سوچا کہ بے شک برے لوگ تو ضرور ہیں لیکن اس دنیا میں اچھے لوگ بھی تو ہیں، جیسا کہ تم، جو کہ برائی کے آگے نہیں جھکتے، نہ ان کے دل میں کوئی لالچ ہے اور نہ وہ کسی کا قتل کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ بس اسی چیز کو روکنے کے لیے مجھے زمین پر آنا پڑا۔ اب سین پاسٹ کی طرف جاتا ہے جب مائیکل اور گیبریل یعنی دونوں یہ فرشتے بھائی تھے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ مائیکل کہتا ہے کہ گاڈ نے یہ فیصلہ لے کر اچھا نہیں کیا، تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ کیا تم گاڈ کے خلاف جاؤ گے،
تو مائیکل کہتا ہے کہ ہاں بھائی مجھے جانا پڑے گا۔ تو گیبریل اس سے کہتا ہے کہ پھر تم بھی ان لوگوں کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ تو مائیکل کہتا ہے کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے فرشتے دنیا یعنی زمین